تہجد کے وقت اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تہجد سے اگر انسان مل سکتا ہے تو اللہ کا بندہ بھی مل سکتا ہے۔ جو دعا تہجد میں رو رو کر مانگ رہے ہو، جو دعا تمہیں سجدے کرنے پر مجبور کر رہی ہے، سوچو وہ مل گیا تو اپنے رب کو چھوڑو گے تو نہیں نا؟ کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگا نہیں مل رہا۔ ارے بس اپنے اللہ پر یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسے؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے؟ کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتے ہو؟ کیا اس چیز کے نہ ملنے پر تم اپنے اللہ سے دور ہوتے ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو؟ اللہ جلد بازی نہیں کرتا، ہم جلد باز ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے بس اپنے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو، تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر کیا وہ چیز، کیا وہ انسان نہیں مل سکتا تمہیں؟ تہجد کی دعا کو 7 آسمان کا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پر ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ یا کوئی تکلیف ہے، ان کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پر مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والی جھولی بھر بھر کے اپنی قسمت میں معجزے لکھوا جاتی ہے اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کو تم تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ رات کی تنہائی میں ایک تم اور رب، پھر بھلا وہ کیوں نہ سنے گا تمہاری؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ، سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں، اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکی؟ اسی لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر اور قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس شے کے بغیر کتنے ادھورے ہیں، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب معجزوں کو تم تک رسائی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اجر یقینی ہے۔ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے۔ جو لڑکی نمازیں مشکل سے پڑھتی تھی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسا لگتا تھا اللہ کہہ رہا ہے کوئی تیرا میرے سوا؟ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی ضرورت ہی نہیں، جس کو اللہ نصیب ہو جائے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ آپ سے راضی ہو، آمین۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، انسان دل کی آواز پر اٹھتا ہے، اور تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اب دلوں میں بستا ہے وہ رب، وہ چاہتا ہے
کہ تم اسے مناؤ، وہ تو تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، اور تم ہو کہ ایسے موقع پر سوتے ہوئے گوا دیتے ہو۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گر گڑاؤ اور مانگو۔ اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہ ہو، یقین رکھو اس پر کہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روتے روتے پہنچی تہجد تک، سجدے میں گر گئی۔ رونے کی وجہ ہی یاد نہیں رہی، یوں لگا اللہ بیٹھا ہو ساتھ، میں ہوں نا، کیوں روتی ہو تم، کیوں پریشان ہوتی ہو، مت گھبراؤ قسمت کی لکیروں سے، تیرے ایک آنسو کے بدلے سب بدل ڈالوں، تو کہہ کے تو دیکھ، تو منا کے تو دیکھ، میرا ہو کے تو دیکھ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی مرضی سے مانگتی ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگا اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہے، اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہے۔ تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہے، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہے جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیتی ہے، یہی تو ہے جو سمندر کے دو حصے کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہیے اپنے رب سے مناؤ، تڑپ سے مانگو، یقین سے مانگو، میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ جب تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پکارو گے تو اسے اپنے سب سے قریب پاؤ گے۔ رات کی تاریکی میں جب تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کو وہ آنسو پوچھتے پاؤ گے۔ جب اپنے ہاتھ تہجد میں اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے تو ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ تمہیں دعا کی قبولیت کے لیے چن لیا ہے، تب تم خود کو تہجد کے سجدوں میں پاؤ گے۔ پھر اللہ تمہارے بے سکون دل میں ایسا سکون لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے کان نہیں پر دل سن پائے گا اللہ کی آواز، جیسے وہ کہہ رہا ہو۔ بہت جلد تم سنبھل جاؤ گے۔ تہجد تو وہ نماز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خاص تحفے میں دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے تم جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ یہ تو اللہ سے مانگنے والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جب اللہ پاک پہلے آسمان پر آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کر سکوں، اس کی حاجت پوری کروں۔ اور جب اس کے پکارنے پر تم اس سے کچھ مانگو گے، اور اللہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تہجد کا ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائے گئے وہ خاموش داستاں، جسے سننے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز، وہ داستاں اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہے، تمہارے اس چپ کا شور اس عرش پر گونجتا ہے، جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہاری اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہے، کن کہنے کے لیے،
تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر وہ دیکھ کر ہی رہتا ہے